استحکام پاکستان کانفرنس۔ پاکستان ہمارا دیش ہے اور اس کے ساتھ ہر پاکستانی کو والہانہ محبت ہے۔ پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ہجرتیں کی، ماؤں کے دوپٹوں کو نوچا گیا، بیٹیوں کی عصمت کو تار تار کیا گیا، نوجوانوں کے سینوں میں سنگینیوں کو اتارا گیا اور معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا گیا۔ بالآخر ہمیں وطن عزیز پاکستان کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ اس وطن میں قسم ہا قسم کے موسم موجود ہیں اور یہاں کی سرزمین کھیتی باڑی اور کاشتکاری کے لحاظ سے ایک مثالی سرزمین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی عشروں کے دوران پاکستان سیاسی اور معاشی اعتبار سے مستحکم نہیں ہو سکا، جس کی متعدد وجوہات ہیں۔ جب تک اس کی وجوہات کا عمیق طریقے سے مطالعہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پاکستان ایک مستحکم ریاست کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں محب وطن افراد کی کوئی کمی نہیں۔ یہ محب وطن افراد وقفے سے ایسے پروگراموں، سیمینارز اور اجتماعات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں جن میں پاکستان کے استحکام کے حوالے سے غور و خوض کیا جاتا ہے۔ 11 مارچ کو اسی حوالے سے غلہ منڈی تحصیل کاموں کی گوجرانوالہ میں قرآن و سنہ موومنٹ کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دوست و احباب نے نہایت جان فشانی سے محنت کی۔ 11 مارچ کو جس وقت کاموں کی پہنچا تو جلسہ کی تشہیر مہم پورے عروج پر نظر آئی۔ 11 مارچ کو ابتسام الہی ظہیر نے یہ کالم لکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 مارچ کو میں جب کاموں کی پہنچا تو جلسہ کی تشہیری مہم پورے عروج پر نظر آئی۔ جب میں اسٹیج پر پہنچا تو میں نے غلہ منڈی کے ہر طرف سروں کی ایک بڑی فصل کو دیکھا۔ لوگ ملت اور وطن کی محبت سے سرشار ہو کر اس اجتماع میں نہایت جوش و جذبے سے شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر فاروقی، مولانا عبدالرزاق اظہر، مولانا امانت الرحمن عثمانی نے سیر حاصل گفتگو کی اور اس بات کو اجاگر کیا کہ ملک کے تمام طبقات کو ملک کے استحکام کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا پاس کرتے ہوئے اپنا کردار بطریق احسن انداز میں احسن ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مجھے جلسے کے آخری خطیب کے طور پر خطاب کی دعوت دی گئی۔ میں نے اس موقع پر جن گزارشات کو سامعین کے سامنے رکھا، ان کو کچھ کمی پیشی کے ساتھ سامعین کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے پناہ ہیں اور ہر نعمت اپنی اپنی جگہ معنی خیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے بعد دیگر بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کا انسان میں بھی شمار نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں آزادی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان کے قیام کے لیے قائدین تحریک پاکستان اور علماء برصغیر نے بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ عوام الناس نے ان کے ہمراہی میں بے مثال قربانیاں دی تھیں اور ان سب کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام تھا۔ پاکستان کی ایک کثیر القومی ریاست ہے جس میں مختلف اقوام سے وابستہ لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد رہتے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد
بعض عناصر نے ایسے ایک نظریاتی ریاست کی بجائے ایک قومی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور اس بات کو فراموش کر دیا کہ کثیر القومی ریاست کے جڑاؤ میں مذہبی نمایاں اور بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا جھگڑا بنگالی کو اردو کی زبان قومی زبان کا درجہ دینے کے حوالے میں برپا ہوا، جسے بہتر انداز میں حل نہ کیا جا سکا۔ نتیجے میں تعصبات نے جنم لیا اور یہ تعصبات اس وقت پورے عروج پر پہنچ گئے جب 70 کے انتخابات میں مینڈیٹ ملنے کے باوجود اقتدار عوامی لیگ کے حوالے نہ کیا گیا، لیکن افسوس کہ ہم نے اتنے بڑے سانحے سے اس طور سبق نہ سیکھا جس انداز میں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1973 میں ایک ایسے متفقہ آئین کی نعمت سے نوازا جس نے اداروں کو قوم کے مختلف طبقات کے حقوق کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ رہنمائی کی۔ ساتھ ہی اس آئین میں کتاب و سنت کی عملداری کو بھی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ یہ جو آئین تھا اس میں کتاب و سنت کی عملداری کو یقین بنانے پر بھی زور دیا گیا اور ختم نبوت کے منکروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اسی آئین میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے سی 295 کا قانون بھی بنایا گیا۔ آئین اپنی تحریری اور نظری حیثیت کے اعتبار سے ایک زبردست اسلامی آئین تھا۔ اس آئین کے عملی نفاذ کے لیے ملک کی دینی جماعتیں وقفے سے آوازیں بلند کرتی رہی ہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو آوازیں اس کی عملی نفاذ کے لیے اٹھیں وہ ایک مطالبے کی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکیں اور بہت سے معاملات جوں کے توں رہے۔ پاکستان میں تاحال سودی لین دین جاری و ساری ہے، جسم فروشی کے اڈے بھی موجود ہیں اور منشیات اور شراب کا کاروبار بھی خفیہ اور علانیہ طور پر جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی عناصر پاکستان کے نظریاتی خد و خال کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں، چنانچہ ٹرانسجینڈر بل جیسے معاملات بھی منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے غریب اور پسماندہ طبقات کے استحصال کا معاملہ بھی جاری و ساری ہے۔ پاکستان میں لبرل ازم اور صنعتی آزادی کے حصول کے لیے کئی مرتبہ حدود سے تجاوز کرنے والے معاملات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ سال سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر مذہبی، سماجی اور اخلاقی اقتدار کو فراموش کر کے ایسی باتیں یا ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے آئین، سماج اور دین اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ان حالات میں ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کئی مضبوط اور مربوط اقدامات کرنے ہوں گے۔ شراب، بدکاری اور سودی لین دین کے خاتمے کے لیے ملک کے ارباب اقتدار کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح جرم و سزا کے نظام کو بھی مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہفتہ قبل میں نے اپنے کالم میں خان محمد میر مری پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بعض گزارشات تحریر کی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سانحہ بارخان کے حوالے سے تاحال کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ہمارے ملک میں یہ تاثر عام ہے کہ اس ملک کے قانون کا شکنجہ غریبوں اور مظلوم طبقات کے لیے ہے، جبکہ بااثر، طاقتور اور دولت مند افراد اکثر بیشتر قانون کے شکنجے سے بچ نکلتے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब बनु मखजूम की फ़ातिमा नामी औरत ने चोरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर चोरी की हद लागू करने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। इस वाक़या ये वाक़या सही बुखारी में कुछ इस अंदाज में मज़कूर है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मखज़ूमिया ख़ातून फ़ातिमा बिनते असवद ने ग़ज़वा फ़तह के मौका पर चोरी कर ली थी। इसके मामले में कुरैश को फ़िक्र में डाल दिया। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन करे। आखिर ये तय पाया कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत अजीज़ हैं, इसके सिवा और कोई इसकी हमायत नहीं कर सकता। चनाचा हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात में कुछ कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, क्या तू अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में मुझसे सिफारिश करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली बहुत सी उम्मतें इसीलिए हलाक हो गई कि जब इनका कोई शरीफ आदमी चोरी करता तो इसे छोड़ देते, और अगर कोई कमज़ोर चोरी करता तो इस पर हद कायम करते। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं इसके भी हाथ काट डालूं। मुल्क की माशी हालात की बेहतरी के लिए अरबाब इक़्तिदार को मौसर हिकमत अमली अपनानी चाहिए। मुल्की ख़जाने की खसूट लूट खोसट में मुलव्वस किसी भी अफराद की सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इसके साथ साथ मुल्क में सनतों को फ़रोग़ देना चाहिए और मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम की वसअत के लिए भी हुकूमत को नुमायाँ किरदार अदा करना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क भारत में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई और इस एतबार से उन्होंने बिज़नेस, इंजीनियरिंग और दीगर डिपार्टमेंट्स में खातर-मुख़ा तरक्की की है। इसके बरक्स इस वक्त हमारे मुल्क की हालत ये है कि मुल्क के ज़हीन तजर्बाकार पेशावर अफराद बड़ी तादाद में इमिग्रेशन लेकर मुल्क को खैराबाद कहते चले जा रहे हैं, जिससे मुल्क बहुत बड़ी तादाद में मौसर अफरादी कुव्वत से महरूम हो रहा है। हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हम फ़कत इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देकर भारत का मुकाबला करने के लिए काबिल नहीं हो सकते, बल्कि हमें इस हवाले से अपने नज़रियाती तशख़्ख़ुस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्यों ना कि एक नज़रियाती रियासत का सबसे बड़ा असासा इसका नज़रिया होता है और ये मुआशरे में जुड़ाव का काम करता है। अगर नज़रिया पाकिस्तान पर अमलदारी को यकीनी बनाया जाए और जुर्म व सज़ा के निज़ाम को मौसर बनाकर इस मुल्क को फ़लाह व बहबूद के लिए सनतों का जाल पूरे मुल्क में बिछाया जाए और मुल्क में काम के तलबगार लोगों के लिए रोज़गार के मौक़ा पैदा किए जाएँ, नेज़ ज़हीन अफराद की हौसला शिकनी करने से गुरेज़ किया जाए, तो मुल्क के इक़्तिसादी हालात बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ माइल हो सकते हैं। इन बातों पर अरबाब इक़्तिदार को खुसूसी तवज्जो देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम रियासत में तब्दील किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न करे। आमीन सुम्मा आमीन।